رحم اللہ من قرأ الفاتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. عزیزان گرامی، خداوند عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا صرف اور صرف ارادہ یہ ہے، اللہ صرف اور صرف چاہتا یہ ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ یرید اللہ، انما یرید اللہ لیذھب. اے اہل بیت، اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ سے ہر طرح کا رجس دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ بنا دے جو پاک و پاکیزہ بنانے کا حق ہے. آج کی مجلس میں عام طور سے جو ہے اس آیت کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن واقعیت میں اس میں ایک لفظ ہے جو بہت غور کرنے کے لائق ہے، اور اس ایک چھوٹے سا لفظ کی بڑی اہمیت ہے. اور بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر ریسرچ کیا جائے وہ ایک جملے کے اوپر تو شاید میری اور آپ کی زندگی بدل جائے. اس طرح کا اس کی اہمیت. اچھا، قرآن کی تو خود ایک اہمیت اسی طرح کی ہے کہ قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جو صرف کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، خالی قرآن کتاب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ قرآن اس کتاب کا نام ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم النبی تک جتنے انسان آئے ہیں ان سب کی زندگی کا راستہ ہے. اب آپ کبھی سوچئے کہ یہ جو قرآن ہے جس کی جامعیت یہ ہے کہ وہ جتنی آسمانی کتابیں سب کیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اسی لیے ایک جملہ واقعاً کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن کو پھیلا دیا جائے تو جتنی آسمانی کتابیں سب بن جائے گی، اور اگر سمیٹ دیا جائے تو یہ نقطہ بن جائے گا.
اسی لیے ایک جملہ ہمارے ذاکرین کہتے تھے، اگر قرآن کو پھیلایا جائے تو 1,24,000 انبیاء بن جائیں، اور اگر سمیٹ دیا جائے تو علی مرتضیٰ بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد وآلہ اللہم صلی۔ تو یہ ہے قرآن۔ اسی لیے جب ہم اس جملے پہ آتا ہے انما یرید اللہ، صرف اللہ کا ارادہ، یہ صرف کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آنے کی طرح آنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ جھوٹ خدا بول رہا ہے معاذ اللہ؟ دیکھیے، میں آپ سے کے سامنے ایک بات عرض کروں، آپ اس کو پہلے ملاحظہ کیجئے۔ وہ یہ ہے کہ کیا آل محمد کے علاوہ سب نجس ہیں؟ ہے نا سوال؟ دیکھیے، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ میں نے کہا آج جو میں مجلس پڑھنا چاہتا ہوں وہ آیت تطہیر پہ ایک دوسرے اینگل سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے آیت تطہیر میں بہت ساری مجلسیں سنی ہوں گی، اور ہم شیعہ تو شاید ہزاروں بار یہ آیت سن چکے ہوں، اس پہ مجلسیں بھی اشرح سن چکے ہوں، لیکن میں ایک گوشے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو بہت کم اس بات کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اہل بیت کو پاک کیا، صرف اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت تمہیں پاک کرے، تو چلیے میں اور آپ جو ہے گنہگار انسان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انبیاء تو گنہگار نہیں ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، وہ تو معصوم ہے۔ اب جب معصوم ہے اس کا مطلب پاک و پاکیزہ ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم کہیں گے معصوم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات اسی میں آتی ہے، جب ہم کہتے ہیں اہل بیت، تو اہل بیت کتنے ہیں؟ آج ہمارا وہاں رٹایا جاتا ہے، اپنے بچوں کو بچپنے سے سکھایا جاتا ہے کہ معصوم کتنے ہیں؟ معصوم 14 ہیں۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں پنجتن 5، امام 12 اور معصوم 14 ہیں۔ تو اب ایک سوال ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں نے صرف 14 کو پاک کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت میں باقی لوگ، دیکھیے تھوڑا آپ کو کہتے ہوئے بھی ڈر لگے گا یا نہیں لگے گا؟ آپ فرض کر لیجئے جناب زینب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں، اماموں کی بہت ساری اولاد ہیں، خالی جناب زینب کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، جناب عباس، ٹھیک ہے، جناب علی اکبر، ہم کربلا کے شہیدوں کو چھوڑ کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ آج جتنے امام زادے ہیں دنیا میں، سید حسنی عبدالعظیم حسنی، شاہ عبدالعظیم، وہیں ان کے دوسری طرف امام قاسم علیہ السلام کے جو ہے بیٹے، آج دنیا میں کتنے ہیں؟ نہیں؟ تو جب یہ آیت آپ پڑھتے ہیں اور میں پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے کہوں یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اب تک جو آیتوں کا ترجمہ آپ نے اس آیت کا سنا ہے وہ غلط ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے صرف آپ کو پاک کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بقیہ سب نجس ہے۔ دیکھیے، اب 1,23,999 نبی اور ان کے جانشین، ان کے اوصیاء کی ایک لمبی فہرست ہے، ٹھیک ہے۔ پھر خود امام کی اولاد کی بات کی جائے تو کتنے، آج ہم کہتے ہیں باب الحوائج کے بارے میں حدیث ہے کہ اگر خدا امامت کا سلسلہ پہلے سے معین نہ کیا ہوتا تو یہ عنقریب امام بننے کے لائق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بی بی زینب اور جناب عباس کو بھی ایک عصمت ہے، ایک طہارت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن میں دوسری مثال بھی ہے، جو نبی نہیں ہے ان کی بھی پاکیزگی کی گواہی دی گئی۔ تو اب ایک سوال ہے کہ اس آیت کا جب یہ معنی ہے کہ اہل بیت صرف آپ کو اللہ پاک کرے گا، اس کا مطلب میں نجس، آپ نجس، انبیاء معاذ اللہ جن کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ معصوم ہے، اماموں کی اولاد، اس کا جواب کیا ہے؟ اگر یہ اعتراض، اچھا ترجمہ بالکل صحیح ہے یہ کہ اللہ کا ارادہ صرف یہ ہے کہ آپ کو پاک کرے، کسی اور کو نہیں، تو پھر اس کا جواب کیا ہے
امام جو ہے پنجم نے، امام جو ہے باقر علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. 6 بار قسم کھائی امام نے. دیکھو امام کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. امام کے منہ سے، امام کے دہان مبارک سے جو لفظ نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ پہلے سے آئے تطہیر کا پہرا ہے اس پر. اس کا مطلب ہے کہ آئے تطہیر کا پہرا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے جو نکلے گا وہ سوائے حق کے کچھ نہیں ہوگا، سوائے نور کے کچھ نہیں ہوگا، سوائے اللہ کی بات کے کچھ نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو اب امام کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے نا؟ ایک سوال ہے کہ امام کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن امام نے، کافی میں یہ روایت ہے کہ امام نے ابو خالد کابلی کو مخاطب کر کے کہا واللہ واللہ یا ابا خالد، اے ابو خالد اللہ کی قسم، نحنو نور اللہ فی السماوات والارض، اگر کوئی نور ہے، نور کا مطلب ہے پاک و پاکیزہ ہے زمین اور آسمان میں، تو ہم ہیں. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہیں نور السماوات والارض، اللہ کا نور زمین اور آسمان میں ہم ہیں. مولا کہنا کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ. یہ میری بات کی دلیل جو میں نے اب تک آپ کو سنایا. امام کہہ رہے کہ اے ابو خالد ہم نور ہیں، اب جس کو نور ہونا ہے وہ ہمارے پاس آئے. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب الفاظ بدل کے کیسے، اگر مجھے پاک و پاکیزہ ہونا ہے تو در اہل بیت پہ سر جھکانا ہے. جیسے ہی سر جھکاؤں گا کیا ہوگا؟ اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا، اہل بیت مجھے پاک کریں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ ہے راز. دنیا میں کسی کو اللہ کا قرب چاہیے نا تو وہ سوائے در اہل بیت سے ہو کے کہیں اور سے نہیں گزرتا ہے. اسی لیے ایک جملہ حدیث کا یہ جملہ ہے، امام علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے صلی اللہ علیہ محمد، کہ امام ایک بار بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ اور ٹیڑھی میڑھی کئی لکیریں کھینچ دی، ادھر ادھر ادھر. بالکل آپ اسی طرح ایک لکیر بنائیے نیم دائرہ اور اس پہ لکیریں کھینچتے جائیے. تو یہ نیم دائرہ جو آپ بنائیں گے سیدھی لکیر، اس میں ایک ہی لکیر ہوگی جو بیچ سے جائے گی، دو نہیں ہو سکتی. امام نے کئی لکیریں کھینچنے کے بعد ایک سیدھی لکیر کھینچی، کہا خدا کی قسم ہم اللہ کا یہ راستہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کو صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو سوائے اہل بیت کے کسی اور کا راستہ نہیں ہو سکتا. آج یہی جملہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے دنیا میں آپ جس شہر میں تھے ہزاروں گلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ شاہراہ جو بنائی جاتی ہے جو دوسرے شہروں تک جوڑتی ہے وہ کیا، وہ سیدھا ہوتا ہے نہیں. شاید اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اے اہل بیت، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کو اپنے پاس بلاؤں اور آپ کا کام یہ ہے کہ سارے میرے بندوں کو میرے راستے پہ لگا دو. یہ ہے اہل بیت کا کام. اور اس سے بڑھ کر جو ہم یہ جملہ کہتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہو، مسلسل سنتے رہتے ہو کہ ہمارے ائمہ ہر نبی سے افضل ہے نا. یہ اب جب ہم یہ کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ شیعہ تو پاگل ہے، شیعہ تو غالی ہے، شیعہ تو غلو کرتے ہیں، اپنے اماموں کو ہر نبی سے بڑھا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نہیں بڑھاتے، ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم تو کچھ ہیں ہی نہیں. جو کچھ ہیں وہ آل رسول ہیں، جو کچھ ہے اللہ کے بندے وہ آل رسول ہیں. جن کو اللہ بڑھائے اس کو کوئی انسان کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جملہ سنیے، یہ جملہ ہے جو امام پنجم نے فرمایا. کہا وہ تو چھوڑ دیجئے کہ تم جو ہمارے شیعہ ہو
تمہیں نورانیت چاہیے تو ہم سے تمہیں ملے گی. ٹھیک ہے, ایک جملہ عجب ہے. بلکہ کسی نبی کو بھی نور حاصل کرنا ہے تو وہ ہمارے ذریعے سے ہوگا. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر اہل بیت وسیلہ نہ بنے تو انبیاء بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد. تو یہ ہے راز. اب ایک یہیں سے آنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ شب جمعہ کی مجلس ہے. میں نے یہ جملہ آج کی مجلس کے لیے اسی لیے چنا تھا کہ اب اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے اہل بیت کو پاکیزہ بنایا ہے. اہل بیت ہمیں پاکیزہ بنائیں گے بلکہ ساری کائنات کو وہ پاکیزہ بنائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ایک دوسری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں. آج شب جمعہ ہے. ہمارے وہاں شب جمعہ کے اعمال میں ایک عمل کیا ہے؟ زیارت امام حسین ہے نا. جب ہم شب جمعہ میں آتے ہیں تو توبہ اور استغفار کرتے ہیں. توبہ اور استغفار کے بعد جو ہے مجلسیں ہمارے وہاں ہوتی ہیں ہے نا. اور پھر زیارت ایک مستحبات میں سے شب جمعہ کیا ہے؟ سارے کے سارے لوگ ہم سب امام حسین کی زیارت کرتے ہیں. تو اب ایک واقعہ دیکھیے یہ ہے, اس کو کہتے ہیں توفیق, جو اہل بیت کی ولایت کے بغیر کسی کو نہیں مل سکتی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ آیہ کریمہ جو ہے ہمیں ایک راستہ دکھا رہی ہے. یہ آیہ کریمہ ہمیں جو ہے ہمارے واقعی خالی راستے کی بات نہیں ہے بلکہ کائنات کے ہر وجود کو بدل دیتی ہے. آپ کہیں گے بھئی یہ کیسی بات ہے آپ یہ کہہ رہے, تو ایک ہمارے وہاں معتبر ترین زیارتوں میں سے ایک زیارت کیا ہے؟ زیارت جامعہ. یاد رکھیے یہ بات گانٹھ میں باندھ لیجئے کہ ہمارے وہاں تمام زیارتوں میں سے سب سے معتبر جو زیارت ہے وہ کون سی زیارت ہے؟ زیارت جامعہ. ٹھیک ہے. اس کے الفاظ, اس کی سند, ہر زیارت میں کچھ اعتراض کرنا ہو کر دیجئے, لیکن کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ زیارت جامعہ کے بارے میں کچھ. اور سیکنڈ نمبر کی زیارت جو ہے نا زیارت امین اللہ ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ وہ جو بڑی ہے تو ہم نہیں پڑھتے ہیں یا بہت کم پڑھی جاتی ہے, لیکن سچائی یہ ہے کہ اگر زیارت پڑھنا ہے تو ہمیں زیارت جامعہ پڑھنا چاہیے. ایک کتاب علامہ مجلسی کے والد نے لکھی ہے, روضۃ الواعظین. ٹھیک ہے. اس کتاب میں اس زیارت کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں آیا کہاں؟ نجف امام کی زیارت کے لیے. اور کہتے ہیں جس طرح لوگ جو ہے قصیدہ پڑھتے ہیں نا, جس طرح قصیدہ پڑھتے ہیں اسی طرح میں امام کے روضے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور زیارت قصیدے کی طرح پڑھ رہا تھا. اچانک میں نے اسی زیارت پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ امام بیٹھے ہوئے, امام زمانہ بیٹھے ہوئے. اللہم صلی علی محمد. اب دیکھیے انسان کے اندر یہ طاقت ہو کہ ادھر السلام علیکم کہا تو جو اس کا مصداق ہے وہ سامنے نظر آ جائے, یہ بھی بہت بڑے ہنر کی بات ہے. کہا میں نے دیکھا امام بیٹھے ہوئے اور میری نظر امام سے جب دو چار ہوئی تو امام نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ. کہتے اب چونکہ دیکھیے ایک میں اور آپ ہوتے اور ان میں یہی فرق, ان کی معرفت بہت بلند تھی. کہتے چند قدم آگے بڑھا اور رک گیا. کہا اور قریب آؤ, تو کہتے پھر 2 قدم بڑھے اور رک گئے. تو امام نے فرمایا کہ ہم کہہ رہے ہیں آگے آؤ. تو نے کہا آقا میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں آپ کے ایک دم قریب ہو جاؤں اور میں کہیں وہ ادب کا خیال نہ رکھ سکوں. تو امام نے کہا میں کہہ رہا ہوں آگے آؤ, تو آگے آؤ, آگے آؤ. کہا بیٹھو. بیٹھ گئے. پوچھے کیا پڑھ رہے تھے؟ اب دیکھیے یہ جو امام کہہ رہے کیا پڑھ رہے تو اس کو پتہ ہی ہے کیا پڑھ رہے ہو, لیکن وہ پوچھ رہا ہے, اس کا مطلب اس کی اہمیت ہمیں بتانا ہے.
وہ آقا یہ زیارت پڑھ رہے تھے، آپ کی زیارت جامعہ پڑھ رہے تھے. تو فرمایا کیا خوبصورت زیارت ہے یہ، کتنی اچھی زیارت ہے یہ. اور فرمایا جب بھی زیارت کرنا چاہو اس طرح اس زیارت سے کیا کرو. تو اب ایک امام کی تائید بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ زیارت ان زیارتوں میں سے ہے جن کے اثرات کے بارے میں دو جملہ کہنا چاہتا ہوں اسی آیت کے ذیل میں. یہ زیارت کیا انسان کے وجود میں انسان کو دے دیتی ہے، یہ ماننا چاہتا ہوں. اسی زیارت میں کا ایک فقرہ ہے، وَجَّعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ. یہ تم زیارت جو ہماری کرنے آئے ہو، جو درود ہم پر پڑھ رہے ہو، یہ درود تمہاری زندگی میں کیا کرے گا؟ وَخَصَّنَا بِهِ وِلَایَتَكُمْ. اور جو ہماری ولایت تمہارے وجود میں ہے، اس صلوات اور ولایت سے 4 چیزیں تمہیں ملنے والی ہیں. آپ تصور کیجئے گا، جو آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زیارت جب پڑھیں نا ہم، تو ہمارا انداز کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ امام کہہ رہے ہیں یہ جعل صلاتنا صلات، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ درود اس زیارت میں رکھا ہے، تمہاری طرف سے ہم پہ درود جو آتا ہے، اور یہ ہماری ولایت جو تمہارے وجود میں ہے، وہ 4 چیزیں تم عطا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ پوچھئے کیا ان سے چیزیں عطا کرتی ہیں؟ طیبا لولادتکم. ایک تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تمہارا وجود پاک ہے. دیکھیے، تو اس کا مطلب یہ ہے، ہم پہلے سے کہہ رہے تھے نا کہ یہ حدیث جب آیت تطہیر پڑھا تو آیت تطہیر میں کیا پڑھا تھا؟ آیت تطہیر میں کہتا اللہ کہتا ہے کہ ہم نے صرف تمہیں پاک کیا ہے. اور پھر یہ حدیث کا زیارت کا جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ امام فرماتے ہیں، 10ویں امام کی یہ زیارت ہے، امام فرماتے ہیں ہماری زیارت، ہماری ولایت تمہارے وجود کو پاک کرتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اہل بیت نہ ہو تو دنیا میں کسی انسان کی پاکیزگی کا تصور نہ ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. محمد یہ ہے. اس کا دوسرا اثر کیا ہے؟ دیکھیے دوسرا اثر یہ ہے ہمارے وجود میں اخلاقی کمیوں کو ختم کرنا. طیبا لولادتکم وتزکیۃ لانفسکم. تمہارے اندر جو گندگی ہے نا، ایک تو کیا ہے؟ طہارت، آپ کی نسلی طہارت ہے. اور دوسری بات جو امام فرما رہے ہیں کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اخلاقی فضائل. اگر تمہارے اندر کوئی چیز اچھی آنا ہے تو ہماری زیارت ہی تمہیں وہ اچھی چیز کی طرف لے جائے گی. یہ ہماری زیارت ہی تمہیں پاک و پاکیزہ بنائے گی. اور عجیب ہے، اس کے بعد 2 چیز ہو گئی، اور آپ دیکھیے یہ ہے اس کا تیسری چیز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کفارۃ لذنوبکم. تمہارے گناہ جو ہے نا، تمہارا گناہ. اچھا آپ کبھی بھی سوچئے، شب جمعہ ہے، ہم ہر آدمی کے لیے آیا یہ کیا جو ہے اس شب جمعہ کی بہت ساری دعاؤں میں کیا استغفار ہے؟ نہیں، ہم یہ دعا پڑھتے یا دائم الفضل علی البریہ. یہ خود جو ہے امام کیا فرماتے ہیں؟ تیسری چیز یہ ہے کفارۃ لذنوبکم. ہماری زیارت تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. ہماری زیارت تمہیں اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ تمہارے گناہ دھل جائیں. اسی لیے کہتے شب جمعہ میں امام حسین کی زیارت. کیوں؟ تاکہ میرے وجود میں پورے ہفتے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ میرے نامہ اعمال میں باقی نہ رہنے پائے. ہم کچھ ایسا کر لیں کہ یہ گناہ جو ہے مٹ جائے. اور یقین جانیے، اسی لیے کہا ہے کہ زیارت اگر انسان شوق سے کرے نا، کوئی آدمی شوق کے ساتھ کرے تو کیوں آیا حدیثوں میں من زار الحسین، جو زیارت حسین کو جائے گا وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. کیوں یہ کہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے جب زیارت کو جائے گا اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے، اس کے سارے گناہ مٹ جائیں گے. اور جس کے سارے گناہ مٹ جائیں وہ یہ کون ہے؟ جہنم میں تھوڑی جائے گا.
وہ تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ تو امام فرماتے ہیں یاد رہو، ہماری زیارت تمہاری نسلی تطہیر کی بھی گارنٹی ہے، تمہاری اخلاقی جو ہے برائیوں سے بھی تمہیں، اور پھر کفارۃ لذنوبکم، تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی تمہارے لیے فراہم کرتی ہے۔ بس ایک جملہ نقل کر کے بات سمیٹ لینا چاہتا ہوں، اگر واقعاً زیارت کو دل کہہ رہا ہے تو ایک جملہ بھی زیارت کے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بہت انسان کو جو ہے حوصلہ نہیں ہے تو بس اتنا ہی کافی ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہاں ایک بزرگ تھے، کہتے ہیں میں شب جمعہ میں جا رہے تھے امام حسین کی زیارت کے لیے، اور راستے میں اکیلا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں ایک بار ایک چرواہا میرے سامنے آ کے کھڑا ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ڈر کے مارے حالت خراب ہو گئی کہ اس جو ہے بیابان میں ایک چرواہا راستہ روک کے کہہ رہے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے میں نے سوچا اب کیا کہوں اس سے، اور ڈر تو ویسے ہی لگ رہا تھا، تو اسے کہا کہ امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں اس کو کیا بتاتا، میں سوچا یہ چرواہا اب کیا بتاؤں زیارت کیوں کرنا چاہیے اور کیا ہے، یہ سب فضیلت بتانے کے بجائے ایک بار کہا میں ایک مولا کو سلام بھرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے وہاں بھی کہا جاتا ہے ممبر پہ ایک سلامی بھر لوں، تو انہوں نے کہا میں نے اس چرواہے سے کہا کہ امام حسین کو ایک سلام کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جناب شیخ جب سلام کرنے جا رہے ہو کیا تمہارے سلام کا امام جواب بھی دیتے کہ ویسے ہی سلام کرنے جا رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب اس سے ایک جملہ کہا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ چرواہا کوئی معمولی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہے جو اس طرح سوال مجھ سے کر رہا ہے کہ سلام کرنے جا رہے ہو، جواب بھی ملتا ہے نہیں تمہیں؟ کہا میں نے پلٹ کے پوچھ لیا کیا تم سلام کرتے ہو تمہیں جواب ملتا ہے؟ اس نے کہا شیخ کیسی بات کر رہے ہو، میں تو سلام ہی نہیں کرتا ہوں جب تک جواب نہ ملے۔ آپ جو کہہ رہے ہو کہ تم سلام کرتے ہو تو جواب ملتا ہے، تو میں تو سلام ہی نہیں کرتا ہوں جب تک جواب نہ ملے۔ تو کہا اچھا سلام کر کے دکھاؤ۔ اب دیکھیے یہ تو ایک ایسی بات ہے نا کہ نہ کہتے ہیں نہ گھوڑا دور نہ میدان دور۔ کہا اچھا اگر آپ کہہ رہے ہو کہ میں تو سلام ہی نہیں کرتا ہوں جب تک جواب ملتا تو ایک سلام کر کے دکھاؤ۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو تو میں سلام کرتا ہوں۔ کہتے اس نے ایک بار کربلا کا رخ کیا اور ایک ہی جملہ کہا، ایک ہی جملہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن جناب شیخ جو کہتے ہیں خدا کی قسم جب اس نے کربلا کی طرف رخ کر کے السلام علیکم کہا تو میں نے ہر طرف سے، پہاڑ کی طرف سے، دریا کی طرف سے، درخت کی طرف سے، ادھر سے ادھر سے، ہر طرف سے جواب سننا وعلیک السلام۔ آپ دیکھو کہتے تو میں حیران ہو گیا کہ وہ سلام کر رہا ہے تو ہر طرف سے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ اب سمجھ میں آئے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے اور میرا مرتبہ کیا ہے۔ اس نے پلٹ کے کہا اب شیخ تم بھی سلام کرو، جا رہے ہو کربلا تو تم بھی سلام کرو۔ کہتے ہیں اب تو حالت خراب ہو گئی کہ اب کہتے لیکن میں نے بھی ایک بار کربلا کرو کیا کہا مولا اتنے دنوں سے غلامی کرتے آ رہا ہوں، عزت بچانا تمہارے ہاتھ میں، اے میرے مولا اب سلام کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے تو میں بھی سلام کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ اس طرف مڑا اور جب سلام کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ کہتے ہیں جواب تو آیا مولا کا، لیکن اس طرح کا جواب کہ ہر چیز وعلیکم السلام وعلیکم السلام کہہ رہی ہو۔ اس وقت پتہ چلا کہ اماموں کے وہاں سلام کرنے والے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہے فلسفہ زیارت کا کہ شب جمعہ آئے تو زیارت امام حسین کی کرو، کیوں؟ تاکہ تمہارے گناہ دھل جائیں۔ عزیزان گرامی یہ گناہ اس لیے بھی دھل جائیں کہ ہمارے اعمال شب جمعہ میں امام وقت کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ سید ابن طاؤس نے جملہ نقل کیا ہے
کہ مولا کے سامنے جب اعمال ان کے شیعوں کو پیش کیے جاتے ہیں تو دو ہی صورت ہے، یا تو دیکھتے ہیں امام کہ یہ گنہگار ہمارا شیعہ ہے، یا دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اعمال اچھے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور سید ابن طاووس نے بڑا عجب جملہ کہا میں نے امام کو روتے ہوئے دیکھا، یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ اے اللہ یہ ہمارے گنہگار شیعہ ہیں، انہیں معاف فرما دے، اے میرے معبود میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کوئی ایسا مولا بھی ہوگا گناہ ہم کریں معافی وہ مانگیں؟ لیکن عجب ہے کہ امام رو رو کو کہہ رہے کہ اے اللہ ان کو معاف کر دے، اس لیے کہ انہوں نے یہ جو گناہ کیا اتکالاً لینا، ہم پر بھروسہ کہ ہم انہیں معاف کروا دیں گے، اے اللہ تو انہیں معاف کر دے۔ تو کیا کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اپنے مولا کو اپنی وجہ سے رلاؤں؟ عزیزان گرامی، اسی لیے زیارت کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے شب جمعہ میں، تاکہ ہمارے امام کے سامنے جب ہمارا اعمال پیش ہو تو کم سے کم امام کی خوشنودی کا سبب ہو، امام کے غم کا سبب نہ ہو۔ بس عزیزان گرامی، میں نے بات مکمل کر لی۔ آج شب جمعہ ہے، آج جناب زہرا بھی امام حسین کی زیارت کو جاتی، امام زمانہ بھی جناب امام حسین کی زیارت کو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس روایتوں میں ہے، دیکھیے میری اور آپ کی زیارت میں اور امام کی زیارت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ جب امام کربلا جاتے ہیں تو وہ دردناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں کہ ہم کربلا کے منظر کو دیکھ سکیں۔ کبھی آپ سوچئے امام کی نظروں کے سامنے جب کربلا سجتی ہوگی، امام کے سامنے جب حل من ناصر ینصرنا کی آواز آتی ہوگی، امام کے سامنے جب وہ منظر آتا ہوگا کہ مولا ذوالجناح پر زخمی ہو کر ذوالجناح پر سنبھل نہیں سکتے اور کربلا کی زمین پر آتے ہیں اور شمر ملعون کن خنجر لے کر آتا ہے، تو امام کا دل کیسا ہوتا ہوگا؟ شاید یہی تو وجہ ہے کہ ارباب اعضاء امام مخاطب کرتے ہیں، میرے جد مظلوم میں تم پر صبح و شام گریا کرتا ہوں، جب میرے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو میں آپ پر خون کے آنسو روتا ہوں۔ ارباب اعضاء کوئی دل نہیں ہے جو اس کو بیان کر سکے۔ میں ایک جملہ کہہ کے مجلس مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ارباب اعضاء، آج میری اور آپ کی طاقت نہیں ہے کہ ہم کربلا کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ہائے وہ منظر کیسے بی بی نے دیکھا ہوگا کہ بھائی کا جنازہ کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اور پھر تمام سیدانیوں نے اپنے آپ کو ناقے سے گرایا، ہر ایک اپنے شہید کی لاش پر ماتم کرتی تھی۔ بی بی اٹھی امام حسین کی لاش کا طواف کیا۔ روایت کا عجب جملہ ہے، روایت کا جملہ ہے، اس کے بعد آئیں اور مخاطب ہو کے فرمایا، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی وہ ہے جس کو میری ماں نے چکیا پیس کے پالا ہے؟ کیا تو ہی وہ ہے جو نانا کے شانے پر کھیلا کرتا تھا؟ اس کے بعد روایت کا عجب جملہ فرمایا، بی بی نے ہاتھ امام کی لاش کے نیچے ڈال کے فرمایا، اے اللہ میرا بھائی جب تک تھا اس نے ہر قربانی تیرے سامنے پیش کی ہے، اے میرے اللہ میرے بھائی کی قربانی قبول کر لے۔ اس کے بعد دل بھر آیا، مدینے کا رخ کر کے فرمایا، نانا آؤ اپنی نواسیوں کو دیکھو جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہے، ظالموں کا نرغہ ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام لے جائے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبی ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، اے اللہ ہمارے اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما،
اے اللہ شب جمعہ ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، جو مومنین اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔